ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ قضا نمازیں ادا کرو۔ میں حلفاً ایسا کہتا ہوں، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، میں نے مفتی کامران صاحب کی ویڈیو پر ایک ویڈیو ڈالی تھی۔ مفتی کامران صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گی۔ اس پر میں نے مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ بھئی مفتی کامران صاحب نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے، قضا نمازیں ادا کرنی پڑیں گی اور اس کی آسان صورت یہ ہے۔ بہرحال اس پر کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ کمنٹس زیادہ مقدار میں آ رہے تھے تو سوچا کہ بھئی اگر ساتھیوں کے ذہن میں کوئی کسی طرح کا خدشہ ہے، سوال ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو حل کریں۔ تو اس لیے امید ہے کہ میری اس ویڈیو پر ان ساتھیوں کی تشفی ہو جائے گی، اگر نہ ہو تو پھر بھی میرے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کمنٹ یہی تھا، جب ابو سفیان ایمان لے کر آئے تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ قضا نمازیں ادا کرو؟ نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ بھئی قضا نمازوں کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، توبہ کرنے سے معافی ہو جاتی ہے۔ تو اس بھائی کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی دیکھیں، اسلام میں جو انسان داخل ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ قانون ہے کہ بھئی اسلام ما یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، وہ سارے اسلام قبول کرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا معاملہ تھا اسلام قبول کرنے کا، وہ پہلے اسلام نہیں لایا تھا، جو ہی اسلام لایا اس کے ما قبل کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی مسلمان ہیں، پہلے سے ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس پر بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس نے بلوغت کے بعد سے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، اس کی نمازیں رہ چکی ہیں، اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر جا کر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو بلوغت کے بعد سے لے کر اس موڑ تک جہاں سے اس نے باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، جتنے سال کا عرصہ بنتا ہے ان کو آسان ترتیب بھی میں نے بتائی تھی اس ویڈیو کے اندر، مزید دوبارہ بھی میں شاید دوہرا دوں، آسان ترتیب پر اس کو ان نمازوں کو ادا کر لیا جائے۔ اس ساتھی کو اس کے کمنٹ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور ایک دوسرے ساتھی نے کمنٹ کیا، میں مختصر کمنٹ ان کے پڑھتا جاؤں گا اور ان کے جواب بھی مختصراً عرض کرتا جاؤں گا۔ دوسرے ایک ساتھی نے کمنٹ کیا کہ بھئی نماز کی معافی اللہ تبارک و تعالی ضرور دیں گے ان بزرگوں کو جن کو توفیق ہی اللہ نے اس عمر میں آ کر دی ہے کہ ان کو وقتی نماز پڑھنا بھی بمشکل ہوتا ہے، وقتی نماز پڑھ لیتے ہیں بڑی مشکل سے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی باقی نمازیں، گزشتہ نمازیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں، جہاں تک توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اللہ نے ہر ایک کو ہر کام کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، نیکی کی بھی، برائی کی بھی، نماز پڑھنے کی بھی، نہ پڑھنے کی بھی۔ اگر نماز کی توفیق ابھی ہوئی ہے تو دنیا کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں دنیا کمانے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملی، اس لیے ہم ساری زندگی پڑے رہے اور ابھی بڑھاپے کے اندر ہمیں یہ توفیق ہو رہی ہے اور ہمیں یہ سوچ آ رہی ہے کہ ہم کچھ اپنی اولاد کے لیے کما لیں، اس لیے اب میں کمر باندھ کے نکلا ہوں کمانے کے لیے، اور جوانی میں مجھے بالکل پیسہ کمانے کا، دنیا کمانے کا ہوش ہی نہیں تھا، ہوش نہیں بلکہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی تھی۔ دنیا کمانے کے متعلق تو اللہ کی توفیق ہمیں بھول جاتی ہے، اور لیکن جب دین کے مسئلے میں تو پھر اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی مجھے۔ یہ کون سا وہ قانون ہے، یہ کون سی منطق ہے